بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد میں ہماری بات ہو چکی تھی، اب آج بات ہے ایاک نستعین کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کلمہ حصر ہے، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ماحول معاشرے میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کئی حضرات سے، انبیاء سے یا اولیاء سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، اس حوالے سے آج خصوصی اور تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ تو ایک مدد تو عام ہے، مادی اسباب کے تحت ہر انسان دوسرے کی مدد کر رہا ہے۔ صنعت کار اپنی صنعت کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، مزدور معمار اپنے ہنر سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے ہیں وہ چھوٹوں سے کہہ دیتے ہیں پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، یا اس طرح کی کوئی چیز پکڑا دو، تو یہ اس کے بغیر تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ اس مدد میں داخل نہیں ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرح قادر مطلق اور مختار کل سمجھ کے کسی بھی نبی، ولی یا کسی فرشتے یا کسی دیوتا سے مدد طلب کرنا، یہ ایسا کھلا کفر ہے کہ مشرکین مکہ جو اپنے بتوں سے حاجات طلب کیا کرتے تھے، وہ بھی اس کو کفر ہی سمجھتے تھے اور اپنے بتوں کو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور مختار کل نہیں سمجھتے تھے۔ تیسری صورت جو ناجائز ہے اور جس کو مشرکین نے اختیار کیا ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور قرآن اس کو شرک قرار دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ قادر مطلق اور مختار کل تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات کو سمجھے، لیکن کسی مخصوص فعل میں یا کسی مخصوص کام میں اللہ کے کسی نبی یا کسی ولی کو مختار سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مخصوص کام میں اس ولی وغیرہ کو اس کام کے اختیار دے دیا ہے، اور اس میں وہ مختار ہے، جب چاہے جہاں چاہے جس کے لیے چاہے وہ کام کر سکتا ہے۔ اب یہ والی جو صورت ہے اس کو قرآن ناجائز قرار دیتا ہے اور کفار نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اب مغالطہ یہاں سے لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے بہت سارے فرشتے مقرر کیے ہیں اور ان کے سپرد بہت سارے کام کر دیے ہیں، تو وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر ہوئے ہیں، اولیاء کرام کے ہاتھوں پر کرامات ظاہر ہوئی ہیں، تو اب انہی کو دیکھ کر ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا بھائی اس کام میں ان لوگوں کو یعنی انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام کو اختیار حاصل تھا، اسی لیے تو ان کے ہاتھوں پر یہ کام ظاہر ہوا ہے۔ یہ مغالطہ اس وجہ سے لگا کہ انہوں نے معجزہ اور کرامت میں فرق نہیں کیا کہ معجزہ اور کرامت ہے کیا چیز، اس کو وہ سمجھے نہیں۔ معجزہ اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن نبی یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس مسئلے کو سمجھیں کہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے نبی یا ولی کے ہاتھ پر اور ان کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ اس پر قاری صاحب ایک سوال ہے، جی، کیا انبیاء علیہ السلام یا اولیاء سے ہم دعا کرا سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا سوال بہترین سوال ہے بھائی، کہ انبیاء علیہ السلام سے یا اولیاء کرام سے دعا کی مدد طلب کرنا، دعا کی مدد طلب کرنا کہ ان سے دعا کروائی جائے یا ان کا وسیلہ دیا جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کے واضح اشارات اور احادیث میں واضح طور پر موجود ہے، کئی صحابہ اکرام حضور علیہ السلام سے دعائیں کرواتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی کئی واقعات اس طرح کے بزرگوں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ یعنی کہ انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام سے دعا کروانا یا وہ فوت ہو چکے ہیں ان کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں۔
ہاں اگر ان کو مختار کل سمجھ کر انہی سے مانگتے ہیں یا اس دائرے میں مختار سمجھ کر ان سے مانگتے ہیں تو یہ صورت ناجائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک عام میں ایک محسوس مثال دیتا ہوں، مثلا یہ بلب ہے، یہ روشنی دے رہا ہے، آیا یہ روشنی دینے میں خود مختار ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو روشنی آ رہی ہے وہ بجلی کے اس رو سے آ رہی ہے جو پاور ہاؤس سے اس کو مل رہی ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی کنیکشن کاٹ دیا جائے تو بلب کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بلب کی روشنی اپنی نہیں ہے، لیکن بلب کے ذریعے روشنی ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے معجزہ اور کرامت یہ نبی یا ولی کا فعل نہیں ہوتا، فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ جیسے روشنی اس بلب کی ذاتی نہیں بلکہ اس بجلی کی روز کی وجہ سے ہے جو پاور ہاؤس سے اس کو مل رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو سپر پاور ہے وہ انبیاء اور اولیاء کے ہاتھ پر معجزات کو ظاہر کرتے ہیں، ورنہ انبیاء اور اولیاء کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور یہ چیز قرآن نے بار بار بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر 2-3 مثالیں اس کی بھی سمجھ لیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب آپ نے مٹھی بھر کنکر دشمنوں کی طرف پھینکے تھے اور ان سب کی آنکھوں میں پڑ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معجزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ وہ آپ نے تو نہیں پھینکا تھا جب آپ نے پھینکا تھا، بلکہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا تھا۔ یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل تھا ان کے آنکھوں میں پہنچانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر وہ ظاہر ہوا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ وہ عذاب لے کر آئیں نا جن کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، جس سے ہم کو ڈراتے ہیں، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو لے کر آئے گا، میرے اختیار میں تو نہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء سورہ ابراہیم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت کا قول نقل کیا ہے کہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ کوئی دلیل لے کر آئیں مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے، ہم اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور کئی واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی معجزات منمانے معجزات طلب کیے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دکھائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ تو اب اس سے یہ بات نہ سمجھی جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء کرام کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں، بلکہ جیسے روشنی کے لیے بلب کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی معجزات اور کرامات کے ظہور کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ کا وجود بھی ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد نہ تو رضائے الہی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اطاعت احکام خداوندی ہو سکتی ہے۔ تو اب عقیدہ ہم نے کیا رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات مختار کل ہے۔ جب چاہتے ہیں جس ولی یا جس نبی کے ہاتھ پر کوئی معجزہ یا کوئی کرامت ظاہر کر دیتے ہیں، کسی نبی یا کسی ولی کو خود سے اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب امید ہے اس مسئلہ استعانت کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ نہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کا وسیلہ مطلقاً جائز ہے اور نہ ہی مطلقاً ناجائز ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ اگر ان کو مختار کل سمجھ کر ان سے مدد مانگی جائے یا ان سے دعا کی جائے پھر تو ناجائز ہوگا، اور اگر صرف وسیلہ سمجھ کر مختار کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ کر ان سے دعا کی اپیل کی جائے تو یہ پھر جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔